مصیبتوں آزمائشوں کے اوقات میں ان لوگوں کی ثابت قدمی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ سنی ہوئی بتلائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کیا جائے. میں آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ اسلامی معاشرہ کے حوالے سے جو نصیحتیں آپ حضرات نے سنی اس کو آپ اپنی عملی زندگی میں داخل کریں گے. مجھے نہیں لگ رہا ہے آپ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ میں آپ سے 2 دفعہ کچھ مطالبہ کر رہا ہوں اور جب جواب نہیں آیا تو مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اقدار اور تھکاوٹ کے شکار ہو گئے ہو اور اب شاید آپ یا تو میری بات سن لے رہے ہیں یا پھر سمجھ نہیں آئی بات. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مواعظ حسنہ جو عظیم تقاریر صبح سے اب تک کی گئی کیا ہم ان پر عمل کریں گے؟ کیا ہم ان نصیحتوں کی روشنی میں اپنی اولاد اپنی نسل اس کی تربیت دیں گے؟ کیا ہمیں اس تمام درسیات یا مواعظ حسنہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر اصلاح کی کوئی بنیاد ڈھونڈنی ہو تو وہ علم نافع خواہ وہ شرعی علم ہو یا وہ انسانی عصری علم ہو، وہ دونوں اس میں داخل ہیں، علم شرعی بھی اور علم عصری بھی. کیا ہم لوگ اس علم کی طرف خود اور اپنی اولاد کا رخ موڑ دیں گے؟ رخ موڑ دیں گے؟ رخ موڑ دیں گے؟ اور جن تعلیمی مراکز کو، جن اساتذہ کو، جن علماء کو، جن ماسٹروں کو ہماری نسلوں کی تربیت کا فریضہ سونپا گیا ہے، کیا ہم ان اساتذہ اور ان علماء کا احترام کریں گے؟ ان کی قدر کریں گے؟ ان کی ضرورتیں پوری کریں گے؟ 5 مہینے کے بعد انہیں تنخواہ دیں گے؟ چھوٹے بچے تھے یہاں پر بھی جا کے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں جو پڑھانے والے استاد ہیں اللہ کا فضل ہے، انہیں ہر مہینے کے آخر میں تنخواہ مل جاتی ہے. لیکن آپ کے بچوں کو اسلامی معاشرہ جیسے موضوعات پر تعلیم اور تربیت دینے والے اساتذہ، مسجدوں میں قرآن پڑھانے والے اساتذہ، مسجدوں میں اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے والے اساتذہ، اکیڈمی میں پڑھانے والے اساتذہ، کیا ہم لوگوں کے طرز سے کیا وہ خوش ہے؟ کیا وہ مطمئن ہے؟ کیا ہم ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں؟ کیا اسی سے ہمارے علاقوں میں تعلیم کو فروغ ملے گا؟ جس تعلیم کے بدلے میں یہ بتلایا گیا کہ یہ تعلیم ہمیں جہالت سے نکالتی ہے، یہ علم ہمیں شرک کے دھندے سے نکالے گا اور توحید کی پرانوار فضاؤں میں پہنچائے گا. وہ علم جو ہمیں بدعات کے ظلمات سے، کٹھنائیوں سے، تعلقوں سے نکالتا ہے، وہ علم ہمیں سنت کی وسیع اور روشن شاہراہوں پر ڈال دیتا ہے. وہ تعلیم، وہ علم جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ڈرگس، منشیات اور فضول رسموں کو چھڑا کر کے ان کے ہاتھ میں کتاب اور قلم تھما دیتا ہے. کیا ہم نے کبھی اس استاد کی، کبھی اس عالم کی، کبھی اس مولوی کی ضرورتوں کو، اس کے تقاضوں کو، اس کی خوشیوں کو کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ کیا یہ کوشش ہم کبھی کرتے ہیں؟
اساتذہ علماء کے حوالے ہم اپنے جگر گوشوں کو، ہم اپنے مستقبل کے مہمانوں کو کر رہے ہیں، کیا ہم دن کا انہیں 100 روپیہ بھی دیتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کے لیے دن کے 200 اور 300 اجرت پر کبھی غور کیا ہے؟ یقیناً جواب نہیں میں آئے گا، یقیناً جواب نہیں میں آئے گا۔ اور جب جواب نہیں میں آئے گا تو یہاں تو کسی نے پوچھا تھا سوال کہ اسرائیل معاشرہ پر کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اسرائیل معاشرہ پر تقاریر ہو رہی ہے، لیکن اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتے، ہم اپنے حصے کی۔ میں نے ایک بستی کا واقعہ سنا، اس بستی میں ایک شخص میوے والے سے میوہ خریدنے کے لیے گیا، جب اسے پوچھا سیب کتنے کا ہے تو اسے بتایا 100 روپے کلو کا ہے۔ جب اسے بتایا انگور کتنے کے ہیں اسے کہا 250 روپے یا 300 روپے کلو ہے۔ لیکن اتنے ہی میں ایک اور شخص آیا، اس نے پوچھا سیب کتنے کے ہیں، اسے اس کو بتایا 550 روپے کے۔ انگور کتنے کے ہیں اسے کہا 100 روپے کے۔ دوسری دکان پر گیا، آٹے کا بھاؤ کیا ہے؟ ایک کو بتایا اس نے آٹا 10 کلو 500 روپے کا ہے، لیکن اس دوسرے شخص نے جب یہ کہا کہ آٹا کتنے کا ہے اس کو اسے بتایا 10 کلو 250 روپے کا۔ تو وہ شخص لڑ پڑا دکاندار سے، فروٹ بچے سے لڑ پڑا کہ تو مجھے ایک ریٹ بولتا ہے اور اسے دوسرے ریٹ بولتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا اندھیرا ہے؟ یہ کون سا ظلم ہے؟ اسے کہا بھائی تمہیں لینا ہے تو نہیں لینا ہے تو جاؤ۔ اسے کہا نہیں مجھے لینا ہے، مجھے اپنی قیمت کا بھارا ہے، لیکن میرے ساتھ ایک سلوک اور اس کے ساتھ دوسرا سلوک، یہ کیا مانا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمہیں جان کے رکھ جاؤ گا۔ اسے کہا جب تمہیں جاننا ہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس شخص کو میں نے 50 روپے کلو کا سیب بتایا اور آپ کو 100 بتایا، یہ میرے بچوں کو قرآن اور سنت کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی شخص ہماری میتوں کو جنازہ پڑھتا ہے، یہی شخص میتوں کو غسل دینے کا طریقہ بتاتا ہے، یہی شخص ہماری 5 وقت نمازوں کی عبادت کرتا ہے۔ تو جب یہ ہمارے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے اتنا کرتا ہے تو کیا ہم اسے اتنی بھی ریلیکسیشن کر دیں، اتنا بھی کنسیشن کر دیں، اتنا بھی ہم اس کے ساتھ اسے شروع کر دیں؟ دنیا میں جو قومیں اساتذہ کا، علماء کا ریکارڈ بڑھاتی ہے، ان کا احترام کرتی ہے، یقین جانے وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، وہی قومیں اپنی اصلاح کرتی ہیں، وہی قومیں اپنے سماج کو سدھارتی ہیں۔ جگہ جانے سے لوگ اس میں ابھی گاندربل میں اسرائیل امت کانفرنس ریاستی سطح پر منعقد کر کے آئی، اور آج اس چونکہ یہ دور دراز پسپا دیہات ہے، یہاں پر امت کی بات کرنا بڑی بات ہوگی۔ یہاں ہم اپنے گھر کی بات کریں گے، یہاں ہم اپنے فرد کی بات کریں گے، یہاں ہم اپنے زمیندار کی بات کریں گے، یہاں ہم اپنے مزدور کی بات کریں گے، یہاں ہم اپنی خاتون، اپنی ماں بہن بیٹی کی بات کریں گے، یہاں ہم اپنے زمینداروں، دکانداروں، ملازموں کی بات کریں گے جو ہماری سطح پر ہے، جو ہمارے علاقے تک ہے۔ لہذا اصلاح کا مطلب نظر اس قوم اور ملت کا وہ طبقہ ہے جو اس ہمارے سماج میں رہ رہا ہے۔ امت کو اصلاح تب ہوگی جب دنیا میں پنپنے والے مختلف معاشروں کی اصلاح ہوگی، اور معاشروں کی اصلاح تب ہوگی جب معاشرے میں بسے ہوئے مختلف گھرانوں کی اصلاح ہوگی۔ گھرانوں کی اصلاح کا کام تب ہوگا جب وہاں کے افراد کی اصلاح ہوگی، اور ہر فرد کی اصلاح اس کے دل سے شروع ہو کر جاتی ہے۔ ہر فرد کی اصلاح اس کے دل سے شروع ہو کر کے جاتی ہے۔ ابھی بتایا جو دل میں ہوگا وہی جسم پر اثرات مترتب کرے گا، لیکن مسلم اعظم محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ عظیم حقیقت بیان کر دی. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. فرمایا خبردار، ہر انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ سدھر جائے تو اس کا سارا جسم، اس کے سارے اعضاء، اس کے سارے جو جسم کے ٹکڑے ہیں وہ سدھر جائیں گے. اگر دل میں اصلاح آ گئی، آنکھوں سے اصلاح کر گئی، کانوں سے اصلاح ہوگی، زبان سے اصلاح ہوگی، ہاتھوں سے اصلاح ہوگی، اس کے قدم اصلاح کی طرف اٹھیں گے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. لیکن گوشت کا ایک ٹکڑا جسے دل کہتے ہیں، اگر یہ فساد کا شکار ہوا تو سارا جسم فاسد ہو جائے گا. جب جسم فاسد ہوگا تو ایک فرد خراب ہو گیا، ایک فرد فساد زدہ بن گیا. جب ایک گھر کا فساد کا شکار ہوا تو اس کا فساد متعدی ہے، وہ پھیلے گا. اگر باپ ہے تو اولاد کی طرف اذا كان راعي الغنم اذا كان الراعي عدو الغنم فلا تضرب الذئب في عدوانه. شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، بھیڑ بکری کو پالنے والا چرواہا ہی اگر اپنے اس ریوڑ کا دشمن ہو تو پھر آپ بھیڑیے کو اس کی دشمنی پر ملامت نہیں کر سکتے. اور قرآن نے کہا تھا اذا كان رب البيت بالطبل راضيا فلا ترم الاولاد فيها. اگر رب سے اگر گھر کا باپ بغیر اور فساد کا شکار ہو، اگر وہ طبلہ سازی پر خود راضی ہو تو اولاد کو ناچنے گانے ڈسکو کرنے پر آپ ملامت نہیں کر سکتے. تو باپ گھر کا فرد اگر یہ فساد عقیدتاً، اگر یہ فساد عملاً، اگر یہ فساد اخلاقاً، اگر یہ فساد عادتاً، عادت اطوار میں یہ فساد کا شکار ہو گیا تو اس کا فساد قدرتی طور اس کی اولاد کی طرف منتقل ہوگا. کیونکہ صادق المصدوق پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من مولود ما من مولود الا ويولد على الفطرة. کوئی بھی بچہ جنم لیتا ہے تو وہ اصلاح پر ہوتا ہے، وہ فطرت پر ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يَهْوِدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ. پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے فساد کا شکار کرتے ہیں، اس کے عقیدے کا فساد، یہودی اخلاق، نصرانی اخلاق، مجوسی عقائد اسے دے کر کے، تربیت دے کر کے اگر اس کا باپ اس عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا ہو تو یہ بگاڑ اولاد کی طرف منتقل ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں فرد پر توجہ دینی ہے، ہمیں فرد پر توجہ دینی ہے. جب تک نہ فرد کی اصلاح ہوگی گھر کی اصلاح نہیں ہوگی. جب گھر کی اصلاح ہوگی تو بستی کی اصلاح ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہوگی. ہمیں جاننا چاہیے اصلاح ہے کیا چیز، اور یہ فساد نام ہے کس لیے آتا. جب اپنی زبان اور لغت کی طرف اور رجوع کیا جاتا ہے تو فساد کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اعتدال کا دامن تھام چھوڑ دینا، اور اصلاح کہتے ہیں ہر معاملے میں اعتدال، صدق، روی، راست بازی کا دامن تھامنا، اچھائی اور سچائی کا دامن تھامنا صلاح اور اصلاح میں آتا ہے. اور راست بازی سے بھٹکنا، پٹری سے اترنا، اخلاقی عصمت سے گرنا، پھسلنا، یہ فساد کہلاتا ہے. اور یہ فساد متعدد انواع ہے، مختلف اقسام پر پھیلا ہے. یہ فساد، یہ بگاڑ اخلاق عقیدے میں پہلے نمبر پر آتا ہے، جسے کا سب سے بڑا بگاڑ
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے اپنی منافقانہ حرکتوں کے ذریعے سے بگاڑ اور فساد مت پھیلاؤ، تو وہ واپس جواب دیں گے ہم تو اصلاح کرنے والے. قرآن نے یہاں پر نفاق کو فساد کہا اور نفاق پھیلانے والوں کو مفسد کہا. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو نفاق کے گندے گندے کے مروس ہے وہی اصل اہل اصلاح کو مفسد قرار دیتے ہیں، وہی اہل واعظ و نصیحت کو اور ہدایت کے بہتر افراد کو ان کی طرف ہو فساد اور بگاڑ، جنون اور طرح طرح کی تہمتیں اور الزام تراشیاں منسوخ کرتے ہیں. دنیا میں فساد معاشیات میں بھی ہے، اخلاقیات میں بھی ہے، اور ازدواجی اور آئینی نظام میں بھی ہے. کس جگہ دھوکہ نہیں ہوتا، کس جگہ چوری نہیں ہوتی، کس جگہ ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا، کس جگہ انسان کی جان، اس کی عزت اور اس کے نفس کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی. یہ سارا اخلاقی بگاڑ ہے جو کبھی آپ کی جان لے سکتا ہے، کبھی آپ کو تہمت زدہ اور بہتان کا شکار کر سکتا ہے، کبھی آپ کی عزت کو بھی چاہتا ہے پامال کیا جا سکتا ہے. اور یہی حال آپ کے مال کا. یہ مال آپ کے جائز تصرف سے رشوت کے فساد، چوری کے فساد، ڈکیتی کے فساد، سود کے فساد کے ذریعے سے آپ سے چھینا جا سکتا ہے. تو فساد اخلاقی ہے، فساد مالی ہے، فساد سیاسی ہے، فساد معاشرتی ہے، فساد سماجی ہے. اور جب تک نا اس سارے فساد کو جانا جائے، پہچانا جائے، اس کے فاسد ہونے کا تصور کیا جائے، آپ الشر لا للشر ولكن للتوقي. میں نے شر کو جانا اس لیے نہیں کہ میں شر کروں، بلکہ اس لیے کہ میں اپنا دامن اسے بچا سکوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ سب کو کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. جمہوریت جموں کشمیر اس پوری کائنات میں اور بالخصوص ریاست جموں کشمیر میں اصلاح عقائد پر کام کرتی ہے، اصلاح اعمال پر کام کرتی ہے، اصلاح اخلاقیات پر کام کرتی ہے، اور اصلاح سماجات کے عظیم مشن پر کام کر رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں جب ہم اپنی کمزور سی صدا، کمزور سی آواز لے کر کے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان آوازوں میں برکت عطا کرے گا اور ہم کی آواز میں تاثیر رکھے گا. خطیبوں کی نصیحت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو حق کی طرف پھیر دے گا. تو یہ کوششیں حقیر نہیں جانی، یہ کوششیں کمزور نہیں جانی. لوگوں کا ایمان فساد زدہ ہو سکتا ہے، لوگوں کا کردار فساد کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو بھولا ہوا سبق، علم نافع، ایمانیات، توحید، سنت، شرعی علم، اس سے آشنا کرانا، باخبر کرانا لازمی اور ضروری بات. يحملنا هذا العلم من كل خلف عذور ينفذ عنه تعريف الغالب وانتهاء المبتلين وتأويل الجاهلين. لوگ جہالتوں کے ذریعے سے فساد پھیلائیں گے، دین کے عقائد اور اعمال میں تحریف کر کے ان کے قرآن کی آیتوں اور حدیث کے فرمودات کا معنی بدل کر کے لوگوں کے پاس پیش کریں گے. رشوت کھائیں گے، نام چاہ رکھیں گے، حلال نام دے کر کے حلال چیز کو حلال کریں گے. تو اس طرح کے واقعات تو ہوں گے. اور یہ کام ہے اور میں ربانیین کا، مصلحین کا، جن کے مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. یہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبیت کا شکار تھا، غربت کا شکار تھا، تنہائی کا شکار تھا، کمزوری کا شکار تھا. بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. دنیا میں یہ حالت ظلم
بدعات، خرافات، فسادات اتنے عام ہوں گے، پھر اسلام ایک دفعہ غریب بن کر کے رہ جائے گا، اجنبی بن کر رہ جائے گا، کمزور بن کر کے رہ جائے گا۔ فطوبى للغرباء۔ لیکن ایسے وقتوں میں اسرائیل معاشرہ پر، اسرائیل حقائق پر، اسرائیل عمل پر، اسرائیل اخلاقیات پر، اسرائیل سماجات پر کام کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، جنت کی ایک وادی ہے۔ فطوبى للغرباء۔ ایسے لوگوں کو جو فتنوں کے وقت، فساد کے وقت، بغاوت کے وقت اسرائیل کے علم کو تھامتے، اسرائیل مشن کو تھامتے، واعظ اور تبلیغ کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یہ انہی غرباء کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور فرمایا امام نووی نے بعض لوگوں نے اسے مرفوع حدیث کا حصہ قرار دیا ہے۔ تو غرباء وہ لوگ ہیں الذین یصلحون عند فساد الناس، وہ لوگ ہیں جو اسرائیل مشن جاری اور ساری رکھیں گے اس وقت جب لوگوں میں بگاڑ ہوگا، جب لوگوں میں بگاڑ ہوگا، جب لوگ رشتے کاٹتے ہوں گے تو آپ رشتے جوڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جب لوگ باطل فکر کی ترویج کے لیے سوشل میڈیا کو، اپنے چوراہوں کو، اپنے دکانوں کو، اپنے گھروں کا استعمال کریں گے، آپ اس وقت انہی جگہوں پر توحید کی عظمت کا راز بلند کریں گے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی دعوت کو اس وقت پھیلائیں گے، آپ لوگوں کو تذکیر کریں گے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ لوگوں کو ان کا پورا ہو سبق یاد دلائے کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو یاد دلانے سے یاد آ جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو شراب کی لت میں ہے، کتنے لوگ ہیں جو ڈرگس کی لت میں ہے، کتنے لوگ ہیں جو اخلاقی انحطاط کا شکار ہے، کتنے لوگ ہیں جو نمازوں سے دور ہیں۔ وہ نماز جو ہمارے عظمت رفتار اپنے رب سے جوڑنے کا ذریعہ اور جنت میں ہمارے لیے حجت، برہان اور نجات اور نور کا باعث تھی، آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس نور سے، اس نماز سے دور کر کے اپنے لیے فواحشات اور منکرات کا انتخاب کر دیا ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ آج ضرورت ہے، آج وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِقْ عَلَيْهَا، اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دو اور اسی پر ڈٹے رہو۔ آج اس مشن کو گھر گھر لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہر باپ کو اپنے بچے کو 7 سال کی عمر تک مسجد نکلنا، نماز پڑھنا سکھانا اور نماز پر آمد کرنے کا مشن سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے۔ حکم ہے جب وہ 10 سال کے ہو جائے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ، جب وہ 10 سال کے ہو جائے پھر نماز میں کوتاہی کریں گے تو ان کو مارو۔ مجھے ایک بات دکھا دو اس ساری مسجد میں جسے اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارا ہو، ان کو ادب سکھایا۔ ایک بات دکھا دو، ایک بات دکھا دو جسے اپنے بچوں کو نماز کے ترک پر مارا ہو۔ مجھے ایک بات دکھاؤ جو اپنے بچوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، جس باپ نے اپنے بچوں کو تربیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تربیت کی، یا غلام إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ۔ کون باپ ہے جو بچے کو بتاتا ہے کہ اللہ سے فریاد کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، سجدہ کرو، اسی پر توکل کرو، اسی کی امید رکھو، اسی سے ڈرو، اسی سے بھوک جاؤ۔ کون باپ ہے جو اسی طرح بتاتا؟ کون باپ اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑتا؟ اس شخص کے لیے جنت میں، معاشر کی اولادیوں کے بیچ میں آج کے سارے تالے اس شخص کو جگہ دی گئی ہے جو شخص خود بھی مسجد سے جڑا ہے اور اپنے اولاد کو مسجد سے جوڑا ہے۔ وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ جوان جس کی گروہ، جس کی نسل اللہ کی عبادت پر ہو، اور وہ مرد جس کا دل مسجد کے ساتھ بنا مسجدیں بنی ہیں، مسجدیں اہل ایمان بناتے ہیں، لیکن ان کا جو اصلاحی راز ہے، جو ان کا اصلاحی مشن ہے، یہ تب بستی کے لیے، گاؤں کے لیے، معاشرے کے لیے نفع بخش بنے گا جب ہم 5 دفعہ دن میں اس مسجد میں اپنی حاضری درج کریں، جب ہم اپنے بچوں کو اس کی قرآنی درج کریں،
مثال دیں جب ہم اپنے بچے کو سکول جانے کی تعلیم دیں ترغیب دیں یہ تب ہوگا جب اپنے بچوں کی جلدی میں شادی کا اہتمام کریں تب ہمارے سماج سے ہمارے معاشرے سے منکرات اور فواحش کا سلسلہ رکے گا جب ہم سچ بولنا سیکھیں المیہ ہے اس زمانے کا آج لوگ سچ کو بول رہے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی علیکم بالصدق اے لوگوں سچائی کو اختیار کرو کیونکہ سچائی دل کا راستہ ہوتی ہے اور یہ آخر پر وما یزال الرجل یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس ہو صدیق سچا لکھا جاتا ہے وما یزال الرجل یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا اور دوسرا انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں جھوٹا لکھ دیا جائے آپ تو جانتے ہیں اپنے معاشرے میں وہ لوگ تو معروف ہے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں وہ لوگ بھی معروف ہے جو جھوٹے ہیں جن پر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے ہیں آج ہم اپنے سماج کو جھوٹ کی لت سے بچائے اور ہر وقت سچ بولنا سیکھیں اپنے والدین کی اطاعت سیکھیں ان کی فرمانبرداری سیکھیں اپنی زوجہ کی اچھی تربیت کریں اس پر نگرانی رکھیں اور اسے اپنے اولاد کی تربیت کا کام لیں اپنے بچوں کو شرع رسول اور ضوابط پر ان کی تربیت کریں اپنے رشتہ ناتوں کو جوڑیں ان تک اسلام کی تعلیمات پہنچائیں ضرورت اس بات کی ہے صبح سے آپ لوگ کافی سمجھ گئے کافی تھکاوٹ کے بھی شکار ہے کن تم خیر ہونا تمہیں اللہ نے پہلے رحمت قرار دیا اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اور یہ بہترین امت کا منصب اسی لیے ملا تھا کہ تم اصلاح کا کام کرو گے لیکن جو اصلاح کا کام چھوڑ دیں گے پھر تو دوسری آیت پڑھنی پڑتی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اب تم میں سے ایک ہو ایک جماعت تو ہو ہی جائے جو خیر کی طرف دعوت دے جو اصلاح کا کام ہے ہر ایک مسئلہ بلغوا عنی ولو آیہ رسول اللہ نے فرمایا میری طرف سے اصلاح کی بات پہنچا دو ایک ہی آیت کیوں نہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا صرف یہی گزارش کروں گا اس جگہ کے اصلاحی مشن کے ساتھ جڑ جائیے اس کے ساتھ مخلص بن جائیے اس کے ساتھ دن اور رات لگائیے کہ یہ خیر کی طرف راہبری کرتی ہے مسجدیں بناتی ہے درسگاہ بناتی ہے خیر کے کام کرتی ہے ابھی ورنر کی بستی میں آگ لگی الحمدللہ جنگل کے کافلے وہاں پہنچے خیراتی کام کرتی ہے اسپتال بناتی ہے ڈائگنوسٹک سینٹرز بناتی ہے یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرتی ہے جو جماعت ہمیں اس طرح کے خیر کے مواقع فراہم کرتی ہے اس جماعت کے ساتھ ہم کیوں نہ جڑیں اس جماعت تو ہم کیوں مضبوط نہ کریں اس کا دعوتی تعلیمی مشن ہم روز مضبوط کیوں نہ کریں کیوں ہمارے سماج میں جو اختلاف علی مولوی اسماعیل ناصری قاضی محمد حسین مولوی عبدالسبحان اور مولوی محمد یوسف علی اور ہمارے بزرگان چاچا ہمارے امیر الدین مولوی محمد عبداللہ اور والد محترم معاصر محمد معاصر عبدالرشید صاحب اور دیگر حضرات کے ذریعے سے جو اس پورے علاقے میں اس دیہات میں اس خطے میں جو ایک اصلاح کی جوت لگی تھی جو ایک اصلاح کی بنیاد پڑی تھی انہی علاقوں سے اگر دین بیزاری کی باتیں آئیں تو اس سے بڑا عالم کیا ہو سکتا انہی سے اگر بے پردگی کی باتیں دنیا میں سننے کو ملے تو اس سے بڑی بری کیا بات ہوگی یہاں کے افسران اگر رشوت خور بنے تو اس سے بڑا عالم کیا ہوگا یہاں کے افسران اگر مسجدوں اور درسگاہوں کے ساتھ اور اسلامی مشن کے ساتھ نہ جڑے تو اس سے بڑا عالم کیا ہو سکتا ہے یہاں کے لوگ اپنے اسباب کے اسلامی مشن کو اگر بھول جائے تو مجھے بتائیے اس سے بڑا عالمیہ کیا ہوگا آج ہمیں یاد آ رہا ہے جب صوفی عبد مسلم صاحب جب علامہ پاک صاحب آپ سب کو رحمت اللہ علیہ جب عبدالسلام غنی جیسے لوگ